گلگت بلتستان میں عام انتخابات، پولنگ کا وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی، پولنگ سٹیشنز کے باہر ووٹرز کی طویل قطاریں۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی 24 نشستوں پر 396 امیدوار میدان میں ہیں۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی سمیت مختلف جماعتوں میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز خان کہتے ہیں خوشی ہے، الیکشن کو کامیاب بنانے کے لیے لوگ بڑی تعداد میں پولنگ سٹیشنز کا رخ کر رہے ہیں، عوام اپنے قیمتی ووٹ کا درست استعمال کریں۔ گھر سے نکلے تیر پر ٹھپا لگائے، پیپلز پارٹی کو جت پائے۔ بلاول بھٹو زرداری کا پولنگ ڈے پر گلگت بلتستان کے عوام کے نام خصوصی پیغام، کہا ہم عوام کو حق حاکمیت، حق روزگار، حق ملکیت دیں گے، 18ویں آئینی ترمیم کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ عام انتخابات میں گلگت بلتستان کے عوام کا جوش و خروش قابل دید، نوجوانوں کے ساتھ بزرگ بھی حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے پولنگ سٹیشنز کا رخ کر رہے ہیں۔ AY نیوز پر گلگت بلتستان کے انتخابات کی بھرپور کوریج، نمائندگان دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے پولنگ سٹیشن سے اپڈیٹ کرنے میں مصروف ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات، فیلڈ مارشل سید اعظم منیر کا سپریم لیڈر کے لیے خصوصی خط پہنچایا، وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی قیادت کے لیے خصوصی پیغام بھی پہنچایا۔ ملاقات میں امریکہ ایران مذاکراتی عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی امن و استحکام اور دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی، خطے کی صورتحال اور ثالثی کی سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ آزاد کشمیر کی مہاجرین کی 12 نشستوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے، کسی انتظامی فیصلے سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ مہاجرین کی نشستوں میں تبدیلی کے لیے آئینی ترمیم ناگزیر ہے، آئینی مطالبات دباؤ سے نہیں منوائے جا سکتے۔ آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے مہاجرین کی نشستوں سے متعلق صدارتی ریفرنس پر رائے دے دی، سپریم کورٹ نے عوامی ایکشن کمیٹی کا موقف مسترد کر دیا، حکومتی موقف درست ثابت ہو گیا۔ سپریم کورٹ نے رائے دی احتجاج یا سیاسی تنازع انتخابات کے انعقاد میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، پرامن احتجاج آئینی حق ہے لیکن سڑکوں کی بندش اور دھونس کی اجازت نہیں، معمولات زندگی میں خلل ڈالنے والوں کو کوئی آئینی تحفظ حاصل نہیں، آئینی تبدیلی کا راستہ اسمبلی اور ووٹ ہے، دباؤ اور محاذ رائے نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر آج پارٹی اجلاس بلا لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے بلاول بھٹو آزاد کشمیر کی صورتحال سے خوش نہیں، اہم فیصلے کریں گے۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں مہاجرین کی نشستوں کے معاملے پر اختلاف سامنے آ گیا، متعدد ارکان کا پارٹی سے واضح موقف اختیار کرنے کا مطالبہ۔ ذرائع کا کہنا ہے ارکان نے رائے دی واضح پالیسی نہ اپنائی تو آئندہ انتخابات میں نون لیگ کو سیاسی فائدہ مل سکتا ہے، نشستوں کو 12 سے کم کر کے 6 کرنے کے موقف پر غور کیا جائے، مہاجرین نشستوں کے خاتمے کے موقف کی حمایت کر کے عمومی حمایت حاصل کی جائے، مہاجرین نشستوں کے معاملے پر حمایت یا مخالفت کا حتمی فیصلہ بلاول بھٹو سے مشاورت سے مشروط۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کی مالی معاونت روکنے کے لیے سخت قانونی کارروائی کا فیصلہ، حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کالعدم تنظیم اور اس کے رہنماؤں کے اکاؤنٹس میں رقم بھیجنے والوں کی منی ٹریل ٹریک ہوگی۔ کالعدم تنظیم کو چندہ، عطیہ یا مالی سہولت کاری فراہم کرنا قانوناً قابل گرفت عمل ہوگا۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے مشتبہ اکاؤنٹس، کلیکٹرز اور سہولت کاروں کی نشاندہی جاری، کسی دوسرے نام، مہم یا عنوان کے تحت فنڈز اکٹھے کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ عوام کالعدم تنظیم یا اس کے رہنماؤں کے اکاؤنٹس میں رقم منتقل کرنے سے گریز کریں۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف تحصیل ڈڈیال کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے، کہا یہ لوگ راستے بند کر کے خرابی پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، ریاست کا امن خراب کر رہے ہیں، اب اگر کوئی راستہ بند کیا تو نقصان کے ذمہ دار ایکشن کمیٹی والے ہوں گے۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا تشدد کا راستہ اختیار کرنا بلا جواز ہے، آئینی معاملات احتجاج سے نہیں پارلیمان میں حل ہوتے ہیں،
آزاد کشمیر کے لوگ امن پسند اور محب وطن ہیں. طاہر اشرفی کہتے ہیں ریاست کے امن اور استحکام کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا. پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان بجٹ پر وفود کی سطح پر مذاکرات. حکومتی وفد کی قیادت نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے وفد میں نوید قمر، شہری رحمان شامل ہیں. بجٹ پر حکومت اور پیپلز پارٹی کی قیادت میں ملاقات آج شام ایوان صدر میں ہوگی. ذرائع کا کہنا ہے صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو ملاقات میں شریک ہوں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات میں شرکت کا امکان. نائب وزیر اعظم وزیر خزانہ احسن اقبال شریک ہوں گے. پیپلز پارٹی حکومتی وفد کو بجٹ سے متعلق تحفظات سے آگاہ کرے گی. بجٹ سے متعلق معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ کرے گی. وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس کل ہوگا. چاروں وزرائے اعلیٰ شریک ہوں گے. آئندہ مالی سال کا قومی ترقیاتی بجٹ منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. آئندہ مالی سال کے اہم معاشی اہداف کی منظوری بھی دی جائے گی. کوئٹہ میں تیزاب گردی کے شکار ڈاکٹر ماہنور کراچی میں زیر علاج. اسپتال ذرائع کا کہنا ہے ڈاکٹر ماہنور 13% جھلسی ہے. حالت خطرے سے باہر ہے. کارنیا معمولی متاثر ہوا، بینائی محفوظ ہے. سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید نے متاثرہ ڈاکٹر کی اسپتال میں عیادت کی اور صدر پیپلز پارٹی ونگ فریال تالپور کی جانب سے مکمل تعاون کا پیغام پہنچایا. کوئٹہ میں لیڈی ڈاکٹر پر تیزاب پھینکنے کے واقعے کا مقدمہ ملزم ہمایوں کے خلاف درج. ملزم پولیس سے مقابلے میں مارا جا چکا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا ڈاکٹر ماہنور کی جان بچانے والے عبدالرزاق ترکئی کے لیے سول ایوارڈ کا اعلان. ٹیلی فون پر گفتگو بھی کی. سرفراز بگٹی کا کہنا تھا اللہ آپ کو صحت دے، آپ نے ہمت کی اور جان خطرے میں ڈال کر خاتون کو تیزاب گردی سے بچانے کی کوشش کی. آپ قومی ہیرو ہیں. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آپ سے ملاقات کا منتظر ہوں. عبدالرزاق کا کہنا تھا تیزاب گردی کا واقعہ دیکھا تو اپنی شرٹ اتار کر خاتون ڈاکٹر کو بچانے کی کوشش کی. اور کراچی گلشن اقبال میں شاپنگ مال کے کولڈ سٹوریج روم میں آگ لگ گئی. 7 ملازمین بے ہوش، 2 کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ریسکیو 1122 نے آگ پر قابو پا لیا. آئندہ بجٹ میں پیٹرولیم لیوی رواں مالی سال کی نسبت 292 ارب روپے زیادہ ہونے کا امکان. پی ڈی ایل کا ہدف 1727 ارب روپے ہونے کی توقع. ذرائع کے مطابق رواں مالی سال کے اختتام تک پیٹرولیم لیوی مقررہ ہدف سے 100 ارب روپے زیادہ وصول ہونے کی توقع ہے. رواں مالی سال میں پیٹرولیم لیوی کا ہدف 1468 ارب روپے رکھا گیا تھا. 11 ماہ میں 1430 ارب روپے لیوی وصول کی جا چکی ہے. ملک کے کئی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں. دادو میں درجہ حرارت 47 سینٹی گریڈ تک جا پہنچا. سبی، لاڑکانہ اور جیکب آباد میں 46 سینٹی گریڈ ریکارڈ. رحیم یار خان، ساہیوال، جھنگ اور ملتان کا پارا بھی 40 ڈگری سے تجاوز کر گیا. لاہور میں 41، پشاور 39 اور اسلام آباد میں 37 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کراچی کا درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ. گرمی کی شدت 42 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے. محکمہ موسمیات نے آج سے 12 جون تک ملک کے بیشتر علاقوں میں ہیٹ ویو الرٹ جاری کیا ہے. پاکستان قابل اعتماد ثالث ہے. ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں. ایران میں چینی سفیر کانگ پیو کہتے ہیں ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہے. تمام اختلافات کا حل مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے نکالنا چاہیے. چین کا خطے میں کوئی مفاد نہیں ہے. ہم ہمیشہ امن، استحکام اور ترقی کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں. بین الاقوامی برادری جنگل کے قانون کی جانب واپس نہیں جا سکتی. کثیر الجہتی نظام کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ ہے. کسی بیرونی طاقت کو ایران سے اقتصادی تعاون کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے. اسرائیل کی لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری. جنوبی لبنان میں لبنانی فوج کے قافلے پر اسرائیلی حملہ. بریگیڈیئر جنرل وسام صبرا، ایک کپتان اور ایک سپاہی سمیت 12 افراد شہید. دیگر علاقوں پر اسرائیلی حملوں میں 9 افراد بھی شہید ہوئے. اسرائیلی فوج نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا مذکورہ علاقہ جنگی زون تھا اور وہاں نقل و حرکت کے لیے اسرائیلی فوج سے پیشگی رابطہ ضروری تھا. لبنان کے صدر جوزف اون نے حملے کو ملک کی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا.
امریکی سینٹرل کمانڈ کا 2 ایرانی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ ایکس پر جاری بیان میں سینٹ کام نے بتایا مشرق وسطی میں امریکی افواج نے ایران کے 2 حملہ آور ڈرون مار گرائے جو آبِ ہرمز میں بین الاقوامی بحری آمد و رفت کے لیے خطرہ بن رہے تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا ایٹم بم آبنائے ہرمز ہے۔ ایرانی پارلیمان کے نائب اسپیکر علی نیکزاد کہتے ہیں جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کے حوالے سے امریکی موقف میں تضاد پایا جاتا ہے۔ ایران کا اس معاملے پر واضح اور اسٹریٹجک موقف ہے۔ آبنائے ہرمز ایران کا وہ جوہری ہتھیار ہے جو اس کی اسٹریٹجک اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ امریکہ ایران کے منجمد اثاثے خلیجی اتحادیوں کے حوالے کرے گا، خبر ایجنسی کا دعویٰ۔ خبر ایجنسی کے مطابق خلیجی ممالک ایران کی جانب سے حملوں میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ کر سکیں گے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسن نے ٹیم کو خلیجی ممالک کو پہنچنے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت کر دی۔ تحفظ خوراک کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا غذائی تحفظ کے لیے حکومت اور عوام کو مشترکہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ غذائی آلودگی سے پیدا بیماریوں کی روک تھام کے لیے اجتماعی اقدامات ضروری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا غیر محفوظ خوراک سے پیدا بیماریاں اور غذائی قلت کا سدباب ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے سالانہ عرس کی تقریبات جاری۔ ملک بھر سے زائرین کی آمد، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔